السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ دونوں صورتوں کو نہیں پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ دونوں صورتیں نہیں پڑھ لیتے تھے۔ وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ ایک ہے سورہ تبارک الذی اور ایک ہے الف لام میم سجدہ۔ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ہے اور سورہ تبارک الذی 29ویں پارے میں ہے۔ اسے سورہ ملک بھی کہا جاتا ہے، تبارک الذی بھی بولتے ہیں اور سورہ ملک بھی بولتے ہیں۔ بہرحال دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ ان دونوں صورتوں کو نہیں پڑھ لیتے تھے۔ تو بہرحال حدیث میں لکھا ہے اس کی فضیلت کہ یہ سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ تبارک الذی کے بارے میں، سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، ساری فضیلتیں اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، یہ جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا۔ کیا جھگڑا کرتی ہے کہ اے اللہ میں تیری کتاب میں ہوں تو اس کی سفارش قبول فرما، ورنہ تیری کتاب سے مجھے مٹا دے۔ تو اللہ اس کے جھگڑے کو قبول کر لیتا ہے اور اس بندے کی مغفرت بھی کر دیتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ایمان والا اس سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا ہمیشہ۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو وہ سورت جو سورہ ملک اس کی خبر میں آئی، میت پر پھیلائی، اپنے پروں کو پھیلایا اور اللہ کے عذاب سے آنے کے لیے رکاوٹ کری اور اللہ سے فریاد بھی کہ اے اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا تو اسے معاف فرما۔ تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ پھر ایک حدیث میں لکھا ہے جنہیں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے روزانہ، تو جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو عذاب اپنی خبر میں گردن نکالتا ہے، سرہانے کی جانب سے سرہانے کی طرف سے آتا ہے عذاب۔ تو یہ سورہ ملک کہتی ہے پرہٹ، ادھر کو تیرا راستہ نہیں۔ اس لیے یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پائنتی کی جانب آتا ہے تو سورہ ملک کہتی کہ پرہٹ، ادھر کو تیرا راستہ نہیں، اس لیے کہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اسی طرح دائیں بائیں چاروں طرف سے روک لیتی ہے یہ سورت اللہ کے عذاب کو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے زبان سے نکلی ہوئی کلام، الفاظ کلام، تو اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کی سفارش سب سے بڑی سفارش، نبیوں کی سفارش سے بڑھ کر، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے تو کلام سب پر بھاری ہے، تو سب سے زیادہ سفارش کے لائق وہ قرآن اللہ کے دربار میں اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ کلام اللہ شریف کی صرف تلاوت پر اتنا بڑا اجر ہے، تو اگر اپنی زندگی کو قرآن کے پر عمل پر ڈالیں گے، قرآن کی آیتوں پر قرآن کے مطابق زندگی کو بنانے کی فکر کریں گے، اس لیے کہ اسلامی اللہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ ہم قرآن کو عام طور پر عوام مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کو 2 وقت میں نکالتی کہتا ہے، ایک یا کوئی مر گئے تو پڑھ کو بخشنے کے واسطے، یعنی تو گھر میں جھگڑا ہوگا تو سر پہ رکھ کر قسم کھانے کے واسطے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس کے لیے قرآن نہیں آیا کہ پڑھ کر بخشیں اور قسم کھائیں، ہرگز یہ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کو عمل کریں، اس پھر تلاوت بھی کریں۔ اصل میں عمل سے زندگی بنتی ہے قرآن پر۔ اس لیے حضور کی وفات کے بعد حدیث میں لکھا ہے، جس کا مفہوم خلاصہ، کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کی زندگی کیا تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی پڑھا۔ تو قرآن میں جو تھا
وہ حضور کی زندگی تھی. گویا کہ اللہ کے رسول ایک چلتا پھرتا قرآن تھا. انہیں قرآن پر اپنی زندگی کو عمل کر کے دکھا کر حضور چلے گئے نمونہ بن کر. تو کلام اللہ شریف ہمارے لیے سفارش ہے. تو خواہ زیادہ سے زیادہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک روزانہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں، روزانہ رات میں. تو اللہ کے رسول اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ ان دونوں صورتوں کو نہیں پڑھ لیتے تھے. تو عذاب خبر کتنی بڑی سخت چیز ہے. ہر ایک آدمی کو مرنے کے بعد سب سے پہلے خبر سے سابقہ پڑتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان پر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا، عثمان آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے، جہنم کے عذاب کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ خبر سامنے آ جانے سے روتی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس سے پار ہو گیا باقی کی منزلیں سہل ہو جاتی ہیں، آسان. مگر اس میں اٹک گیا، مشکل میں پھنس گیا تو باقی کی منزلیں بھی مشکل ہو جاتی ہیں. تو آخرت کے اسٹیشنوں میں سب سے پہلا اسٹیشن وہ خبر ہے. خبر کے اندر اگر سہولت سے پار ہو گئے تو باقی اسٹیشنوں میں کوئی پریشانی نہیں. خدا نخواستہ خبر میں اگر ہم سپڑ گئے، اٹک گئے تو بھاری مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے خبر کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. ہر ایک آدمی کو مرنے کے بعد خبر میں جانا ہے. ہر کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا مفہوم خلاصہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو سب سے پہلے مرتے ہی آدمی خبر کے ذریعے سے آخرت میں پہنچتا ہے. تو ہمیں سب ایک دن جانا ہے. پتہ نہیں کہ آج رات میں جائے، کل جائے. بہرحال جس وقت زندگی اللہ نے ہماری ختم کریں گے، جس وقت ہماری موت آئے گی، اللہ جس وقت بلائیں گے تو جانا ہی ہے اللہ کے پاس. اس لیے خبر کا منزل، اس لیے اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم خلاصہ، اگر مجھے جو ہے خوف نہیں ہوتا، کیا خوف؟ کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا خبر کا عذاب آپ کو بھی دکھائے، اس لیے میں دعا کر دیتا، مگر تمہیں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اس لیے اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی، ورنہ سب کو عذاب خبر دکھائی دے دیتا تھا، معلوم کرا دیتا تھا اللہ. انسان اور جنات کے سوا ہر ایک کو عذاب خبر جو ہوتا ہے نا وہ سنے آتا ہے، سنتا ہے. انسان اور جنات کو اللہ نے پردے میں رکھ دیا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کریں. دنیا کے ساتھ ساتھ اصل زندگی آخرت کی ہے. تو سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ جو پڑھنے میں کم وقت لگتا ہے، چند منٹوں میں آدمی پڑھ سکتا ہے، اور کتنی بڑی فضیلت مل جاتی ہے. تو اس کے لیے میں بھی عمل کروں گا، میں بھی تلاوت کروں گا. آپ حضرات بھی، بھائی بہن جتنے اور میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس کی تلاوت کریں. اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. سبحان اللہ.